قرآن پڑھ کے ہی لوگ بتا رہے ہیں، بدعات کو پروموٹ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی قوالیاں ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قوالی پڑھنا درست نہیں ہے؟ قوالی پڑھنا بالکل درست ہے، اللہ نے خود قوالی کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا اگر تسی قوالی نہ شوق رکھو نا، قوالی دا تسی ذوق والے بندے ہو، میں جملہ کے کہنے لگا، چلو کہہ ہی دینا، پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو، ساری قوالی ہوتی پئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اچھی کہو یا سبحان اللہ۔ وہ سونے دے اور تسی کہندے ہو قوالی، قوالی جائے گے کہ نہیں؟ میں کہ رب آپ ہی سونے دی قوالیاں کرتا پیا۔ ہاں جی ہاں جی، اور رب آپ قوالیاں کر رہا ہے، رب آپ قوالی فرماتا ہے، قرآن قوالی کر رہا ہے، مگر اس قوالی کی ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس قوالی کو سمجھنے کے لیے کسی کے قدموں میں بیٹھنا ضروری ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح کیا صحابہ اور سلف صالحین کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر بھی آپ غلط ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کو سمجھ آئی، انہوں نے بیان نہیں کی، تو پھر بھی آپ ان کے ذمے خیانت کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ غلط ہیں، کسی ایک صورت میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جیسے سلف صالحین نے فالو کیا، ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم سب کو مسلمان ہی کہلوانا چاہیے، تو مسلمان تو ہم ہیں دوسری اقوام کے مقابلے میں، لیکن ہمارے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ اس خاص بندے کے کون سے نظریات ہیں؟ تو ان نظریات کو جانچنے کے لیے یہ تشخیص کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کس مکتبہ فکر سے، کس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے، تاکہ اس کے بارے میں حکم لگانے میں آسانی ہو۔